السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ صحابہ کرام کے واقعات ترتیب سے جاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک عظیم صحابی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عظیم صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح ان کی بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں۔ یہ سابقین اولین میں سے ہے، یہ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ جب حبشہ کی طرف حکم ہوا کہ ہجرت کر کے جائیں تو اس قافلے میں بھی عبداللہ بن جحش شامل تھے۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد جب ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف تو پھر بھی سب سے آگے عبداللہ بن جحش تھے، جو کہ پہلے ہی سابقین میں سے تھے۔ تو یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنی بہنوں کو، پورے خاندان کو، قبیلے کو، کیونکہ ان کا سارا قبیلہ بہت سارے لوگ ان کے مسلمان ہو چکے تھے، تو یہ سب کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو پیچھے سے ابو جہل اور عتبہ، یہ جو کفار ہیں، ابو جہل اور عتبہ، یہ مکہ کے مختلف گلیوں میں چکر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں نے مکہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ ان کے گھروں پر قبضہ کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن جحش کا گھر، ان کے خاندان والوں کا گھر، یہ گھر ویران ہو چکے تھے، ان میں کوئی بسنے والا نہیں تھا، ان میں ہو کا عالم تھا، ایسے جیسے کوئی یہاں کوئی بسا ہی نہیں ہے، یہاں گرد و غبار اڑ رہی ہے، اور عجیب گھر کا منظر ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ان کو گھروں سے محبت نہیں ہے، گھروں کی ان کو پرواہ نہیں ہے، یہ گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو عبداللہ بن جحش کا گھر بڑا خوبصورت ہے، اس گھر پر ابو جہل قبضہ کر لیتا ہے، اور کچھ گھروں پر عتبہ قبضہ کر لیتا ہے۔ جب یہ بات عبداللہ بن جحش کو مدینہ منورہ پہنچتی ہے کہ میرے گھر پر ابو جہل نے قبضہ کر لیا ہے، تو بڑے پریشان ہیں کہ کیا ہوا کہ میرا اتنا اچھا گھر تھا، میں نے محنت کی تھی، میں نے بنایا تھا، آج وہ ابو جہل کے قبضے میں ہے، ایک کافر کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے یہ پیغام ملا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرے گھر پر ابو جہل نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے عبداللہ بن جحش، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہارا گھر جنت میں بنا دے؟ عبداللہ کہتے ہیں یا اللہ کے نبی میں تو پسند کرتا ہوں کہ میرا گھر جنت میں بن جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں عبداللہ تیرا گھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنا دیا ہے۔ تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے میرے اس گھر کے بدلے جس پر کفار نے قبضہ کیا، ابو جہل نے قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ نے میرا گھر جنت میں بنا دیا ہے۔ کتنے یہ عظیم صحابی ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے، تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک قافلہ بھیجنا ہے، اور اس قافلے میں اس بندے کو امیر بناؤں گا جو بندہ بھوک اور پیاس کو خوب برداشت کرنے والا ہے، جو بڑا صبر کرنے والا ہے، بڑا صابر شاکر ہے، میں اس کو جھنڈا دوں گا اور اس کو امیر المومنین بناؤں گا۔ تو عبداللہ بن جحش یہ وہ عظیم صحابی ہیں جس کے ہاتھ میں سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا، اسلام کا پھریرا، اسلام کا علم، اسلام کا جھنڈا پکڑا گیا اور ان کو پکڑایا گیا، اور ان کو امیر المومنین کا لقب عطا کیا گیا۔ یہ سب سے پہلے امیر المومنین عبداللہ بن جحش ہیں۔ تو 8 بندوں کا، 8 صحابہ کا قافلہ ہے، ساتھ میں ابی وقاص بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ چلتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو جاتے ہوئے ایک خط دیا، فرمایا عبداللہ یہ خط ساتھ لے جاؤ، 2 دن سفر کرنے کے بعد تم نے یہ خط کھولنا ہے۔ یہ 8 صحابہ کرام جن کے امیر المومنین، جن کے امیر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی امارت میں یہ لوگ سارے جا رہے ہیں۔ 2 دن سفر کرتے ہیں، سفر کرنے کے بعد 2 دن کے بعد وہ خط کھول کر پڑھتے ہیں تو پیارے نبی نے وہاں لکھا تھا، یہاں لکھوایا تھا، فرمایا تھا کہ جب تم میرا خط پڑھو، کھول کر دیکھو تو آگے چلتے جانا۔ تو مکہ مکرمہ کے پاس وادی نخلہ میں، نخلستان میں تم نے وہاں ٹھہرنا ہے، اور وہاں پورے قریشیوں کے ان پر نگاہ رکھنی ہے کہ ان کا پروگرام کیا ہے، وہ کیسے منصوبے کر رہے ہیں، ان کی نقل و حرکت پر تم نے نظر رکھنی ہے۔ تو عبداللہ بن جحش نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اس موقع پر جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے،
جو بندہ موت پر بیعت کرتا ہے یا جو بندہ میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ میرا ساتھ دے، جس کا دل کرتا ہے واپس چلے، کہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو سب ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہر حکم کی اطاعت کریں گے، ہم اپنے نبی کے ہر حکم کی اطاعت کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو عبداللہ بن جاش نے کہا سارے 8 کے 8 بندے مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ اور کفار کی مشرکین مکہ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو، ان کی ریکی کرو، ان کی جاسوسی کرو۔ تو یہ صحابہ کرام جاسوسی کرتے ہیں۔ تو انہی دنوں وہاں جاسوسی کرتے ہوئے ایک قافلہ کفار کا کہیں باہر کے علاقے سے مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ تو اب یہ صحابہ کرام سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو یہاں قتل نہ کیا، ان کو گرفتار نہ کیا، ان کے مال پر قبضہ نہ کیا، ان کے اونٹ نہ چھینے، تو کل تک یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے، حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور حدود حرم میں لڑنا جھگڑنا، کسی پر حملہ کرنا یہ تو گناہ ہے۔ اور آج ویسے بھی حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی کسی پر حملہ کرنا ممنوع ہے۔ عزت والا مہینہ ہے، حملہ کرنا منع ہے۔ اگر ہم اس دن ان پر حملہ کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا۔ عزت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اگر ہم کال تک لیٹ کرتے ہیں، کال تک یہ مکہ میں داخل ہو جائیں گے، حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، وہاں پھر منع ہے، تو ہمارا یہ قافلہ ہمارے قابو نہیں آئے گا۔ انہوں نے پھر مشورہ کیا، انہوں نے مشورہ کر کے حملہ کر دیا۔ حملہ کر کے ایک بندے کو قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیا، اور ایک بندہ بھاگ گیا، اور ان کے سامان پر بھی قبضہ کر لیا، اونٹ بھی ان سے چھین لیے۔ تو یہ لوگ ان کا اونٹ لے کر، ان کا سامان لے کر بڑی خوشی خوشی مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے واقعہ کی خبر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تم کو یہ حکم نہیں دیا تھا، میں نے تم سے کو حکم دیا تھا جاسوسی کرنے کا، ریکی کرنے کا، ان کا پروگرام چیک کرنے کا، لیکن تم نے حملہ کیوں کیا ہے؟ ادھر یہ بات مکہ مکرمہ میں کفار کے اندر مشہور ہو چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حرمت والے مہینوں کی عزت کو پامال کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اجازت دے دی کہ حرمت والے مہینوں میں بھی قبضہ کر لیا کرو، حملہ کر دیا کرو، جنگ کر دیا کرو۔ انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ مدینہ منورہ والوں نے مسلمان اپنے آپ کو دین پر عمل کرنے والا سمجھتے ہیں، اپنے نبی کو ماننے والا سمجھتے ہیں، اور ان کا نبی اور یہ خود لوگ سارے عزت والے مہینوں کی، حرمت والے مہینوں کی پامالی کرتے ہیں۔ پروپیگنڈا اپنی جگہ پر، اور اللہ کے نبی کا جو آپ ناراض ہوئے عبداللہ بن جہش سے، صحابہ کرام سے، ان سے، تو یہ ان کے لیے بڑی پریشانی ہے، ناراض ہیں، پریشان ہیں کہ کیا بنا، ہم نے یہ غلطی کوتاہی کی ہے۔ تو مدینہ منورہ میں ایسے حالات ہوتے ہیں، کوئی بھی صحابی مدینہ منورہ والا عبداللہ بن جہش سے، ان کے ساتھیوں سے بات نہیں کرتا۔ اگر کہیں آمنا سامنا ہوتا ہے مدینہ میں تو وہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں صحابہ کرام، اور آپس میں کہتے ہیں یہ وہ بندے ہیں، یہ دیکھو یہ وہ بندے نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے نبی کے انہوں نے بات کو، حکم کو نہیں مانا، یہ اللہ کے نبی کے نافرمان ہیں، ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اور ان کے لیے بہت بڑی پریشانی والی بات تھی کہ مدینہ میں کوئی بندہ بھی ہم سے بات نہیں کرتا، ہم نے نافرمانی کی ہے، ہم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی ہے۔ تو چند دن ایسے ہی گزرتے ہیں، پروپیگنڈا بھی جاری ہے۔ تو انہی دنوں ایک صحابی عبداللہ بن جہش کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کی برات میں آیات اتار دی ہیں، وحی اتار دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، یہ لوگ سوال کرتے ہیں عزت والے مہینے میں لڑنے کے بارے میں، یہ مکہ والے، ان سے فرما دیجئے ہاں ان میں گناہ کر، ان میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو تم کام کرتے ہو، لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہو، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اور یہ سارے کام اس سے بڑھ کر گناہ ہیں۔ جو مکہ والے کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہیں، لیکن وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے، صرف صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کا مسجد حرام سے لوگوں کو بے دخل کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا، جہاد فی سبیل اللہ سے روکنا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ نے ان کی برات میں آیتیں اتار دی کہ اب تم سے راضی ہو چکا ہوں، تمہارا جو کام تھا میں نے تمہاری غلطی معاف کر دی ہے۔ تو پھر سارے صحابہ کرام ان کو آ کر ملتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جنگ احد ہوتی ہے۔ جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے ماموں ہیں، اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جا رہے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں اے سعد کوئی دعا نہیں کرنی یہاں جنگ سے پہلے؟ سعد نے کہا دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرنی ہے؟ تو کہتے ہیں سعد کہتے ہیں پہلے میں دعا کرتا ہوں، تم نے آمین کہنی ہے، پھر تم دعا کرنا، تم دعا کرنا، میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد پہلے دعا کرتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے مقابلے میں ایک کڑیا جوان آئے، ایک طاقتور بہادر بندہ آئے کفار کا، اور وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، ہماری لڑائی ہوتی رہے، اور ایسا موقع آئے کہ میں اس پر غالب آ جاؤں، اس کو قتل کر دوں۔ تو عبداللہ بن جہش آمین کہتے ہیں، اور پھر عبداللہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، تم نے آمین کہنی ہے۔ پھر عبداللہ بن جہش دعا کرتے ہیں۔ کتنے عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی ان کے بہنوئی ہیں۔ پھر یہ دعا کرتے ہیں، کیسی عظیم دعا ہے۔
کہتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مقابلے میں ایک کڑیل جوان آئے، ایک بہادر جوان آئے کفار کا، وہ خوب تلوار چلانے کا ماہر ہو، وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں، لڑتا لڑتا ایک ایسا وقت آ جائے کہ وہ مجھ پر حملہ کر کے مجھ کو قتل کر دے، مجھ کو شہید کر دے، شہید کرنے کے بعد میرا ناک بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے، اور میں جب شہید ہو جاؤں کل قیامت کو میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو میرے ناک کان کٹے ہوں، اللہ کہے کہ عبداللہ تیرے ناک اور تیرے کان کیوں کاٹے گئے تھے، تو میں کہوں یا اللہ تیری رضا مندی کے لیے، تیری جنت کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے میں نے تیرے لیے اپنے ناک کان کٹوائے، اپنی جان کو پیش کر دیا تھا۔ انہوں نے دعا کی تو ساتھ کہتے ہیں میں نے آمین کہہ دی۔ تو جنگ ہوئی، جنگ میں میرے مقابلے میں ایک ایسا کافر آیا بڑا بہادر، میں لڑتے لڑتے اس کو میں نے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ختم ہوتی ہے، جب جنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں عبداللہ بن جہش نظر نہیں آتے، ہم شہداء میں دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، تو ایک جگہ پر ایک درخت ہے، اس کے درخت کے ساتھ اس کی ٹہنیوں کے ساتھ نیچے ایک بندہ پڑا ہے، عبداللہ بن جہش پڑے ہیں، اور اس کے ناک اور کان کاٹ کر کسی کافر نے وہاں درخت کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ جو صحابی ہیں عبداللہ بن جہش ہیں، بڑے عظیم بندے تھے، ان کی دعا قبول ہوئی، یہ مجھ سے افضل تھے، ان کی دعا مجھ سے بہتر تھی، میں نے تو غلبہ پانے کے لیے اپنی دعا کی تھی، انہوں نے خود شہید ہونے کے لیے دعا کی تھی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعلان کریں گے یا اللہ میں نے ناک کٹوایا تیرے لیے، میں نے اپنے کان کٹوائے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری جنت کو پانے کے لیے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن جہش کو اور میرے چچا حضرت حمزہ کو، ایک طرف پھپھو کا بیٹا ہے اور دوسری طرف حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے چچے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو، میرے دونوں خاندان والوں کو، میرے قریبیوں کو، ان دونوں کو ایک قبر میں دفنا دیا جائے۔ تو ان دونوں کو ایک قبر میں دفنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس وقت بھی راضی تھے جب یہ زندہ تھے، اللہ کے نبی اس وقت بھی راضی تھے جب یہ شہید ہو چکے تھے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ان سے راضی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی سے بھی راضی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی راضی ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر راضی، اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے، اپنی ان کی قبروں کو روشن کرے، ان کی قبروں کو منور کرے، اور ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔